میں نے قبرستان کے قریب اسٹیشن وین روک دی۔ وین کے اندر سے انگلیوں وغیرہ کے نشان صاف کیے اور باہر آ گیا۔ چیتے نے بھی سرخ گاڑی کچھ فاصلے پر روک دی تھی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی چیتے نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بھائی جی کا پتہ صاف ہونے کی مبارک جی، مبارک، چیتے نے کہا۔ تمہیں بھی مبارک۔ سنا ہے وہاں کوئی زبردست ہنگامہ بھی ہوا ہے۔ پہلے بھائی جی کے کرندوں نے رائے کے بہنوئی کو قتل کیا، پھر رائے کے لوگوں نے بھائی جی کی کوٹھی کو آگ لگا دی۔ بالکل ایسا ہی ہوا جناب، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اور تو کب نکلا وہاں سے؟ جس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ دراصل وحدت صاحب نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ میں آخری وقت تک وہیں پہ رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عاشق مسیح کو میری مدد کی ضرورت پڑے، لیکن میرا تو خیال ہے جی کہ وہ اپنا کام ڈال کر رات ہی کوٹھی سے نکل گیا تھا۔ یہ گاڑی کہاں سے لی تم نے؟ بس راستے میں کھڑی مل گئی تھی۔ جس وقت کوٹھی میں آگ لگی نا اور میں وہاں سے دوڑا تو مجھے شک پڑا کہ کچھ بندے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچانک میری نظر اس گاڑی پہ پڑ گئی۔ یہ اسٹارٹ تھی اور اندر کوئی تھا بھی نہیں، اور میں آنکھیں بند کر کے گھس گیا۔ اب رواس گارڈن ہی جانا ہے نا؟ چیتے نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چیتے کی باتوں سے مجھے قدرے تسلی ہوئی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے غزالہ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ غالباً وہ مین مارکیٹ کے آس پاس سے میرے پیچھے لگا تھا۔ ہم رواس گارڈن وحدت علی کی کوٹھی پر پہنچے۔ اس وقت تک بھائی جی کے قتل کا ضمیمہ بکنا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے 4-5 روز بڑے ہنگامہ خیز تھے۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکلے اور زبردست ہنگامے ہوئے۔ نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچا اور کئی جگہ جانی نقصان بھی ہوا۔ بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سوچی سمجھی پالیسی کے تحت زیادہ سخت رویہ اختیار نہیں کیا اور یوں جلاؤ گھیراؤ کے سلسلے میں زیادہ طول نہیں کھینچا۔ بھائی جی کی میت کو پولیس کی زبردست نگرانی میں اس کے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھے 5ویں روز امن و امان کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ دونوں پارٹیوں کے جن سینکڑوں کارکنوں کو نقص امن کے اندیشے کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، ان کی ضمانتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ بھائی جی کی موت نے ملک کی سیاسی صورتحال میں دور رس تبدیلیاں کی تھیں اور ابھی بہت سی تبدیلیاں ہونے والی تھیں۔ پولیس نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا اور بھائی جی کی موت کو معمہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ اس صورتحال کا نتیجہ مثبت ہی نکلا۔ اگر بھائی جی کی موت فوراً ہی قتل ڈکلیئر ہو جاتی تو نتیجے میں پھوٹنے والے ہنگامے کہیں زیادہ شدید ہوتے۔ اب ذرائع ابلاغ دو طرح کی خبریں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے صریحاً قتل قرار دے رہے تھے، کچھ کے نزدیک اس واقعے میں اتفاقی حادثے کی جھلک نظر آتی تھی۔ بھائی جی کے قتل کے فوراً بعد بھائی جی کے مشتعل ورکرز نے رائے کے بہنوئی کی کوٹھی کو آگ لگا دی تھی۔ اس سنگین واقعے میں رائے کا بہنوئی شدید زخمی ہوا اور اسپتال پہنچ کر چل بسا۔ جوابی کارروائی کے طور پر رائے صاحب کے پرستاروں نے ایک بڑے ہجوم کی صورت بھائی جی کی رہائش گاہ پر مسلح حملہ کیا تھا۔ اس شدید حملے میں 4 سیکیورٹی گارڈز لقمہ اجل بنے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ بھائی جی کی رہائش گاہ کا ایک حصہ بھی آتش زدگی سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس واقعے میں آفرین کا بچ جانا غنیمت تھا۔ اگر ان سنگین لمحات میں آفرین مشتعل لوگوں کے قبضے میں آ جاتی تو اس کی عزت اور جان کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے۔ اس واقعے کا اصل کردار عاشق مسیح بھائی جی کی موت سے 12 گھنٹے پہلے ہی کوٹھی سے نکل گیا تھا۔ لہٰذا بھائی جی کی موت کے فوراً بعد بھائی جی کی رہائش گاہ میں جو خونی ہنگامہ ہوا، اس کا چشمدید گواہ میں ہی تھا۔ یہ 5ویں روز کی بات ہے۔ وحدت علی بنفس نفیس بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ باس مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ساؤنڈ پروف کمرے میں مخصوص ٹیلی فون کے سامنے پہنچا۔ باس سے میری بات شروع ہوئی۔ باس مجھ سے بھائی جی کی کوٹھی میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں سننا چاہتا تھا۔ میں نے بڑے مؤدب لہجے میں سب کچھ بڑی وضاحت سے بتایا۔ بہرحال ان ساری وضاحتوں کے باوجود میں نے آفرین اور غزالہ کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ اس خفیہ راستے کے بارے میں جہاں سے میں بحفاظت ان دونوں کو نکال سکا تھا۔ باس اپنی بارو بآواز مجھ سے مختلف سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اخباری خبروں اور مختلف اطلاعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر رائے کے بندوں نے بھائی کی بیٹی کو قریباً گھیر لیا تھا اور اسے زبردستی اٹھا لے جانا چاہتے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں وہ کس طرح بچ گئی۔ جناب، ہنگامہ جب زور پہ تھا تو میں نے بھائی جی کی بیٹی اور اس کی ایک سہیلی کو بھائی جی کے بیڈ روم کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں ان سیکیورٹی گارڈوں نے بیڈ روم کے اندر سے رائے صاحب کے کارندوں پہ زبردست فائرنگ بھی شروع کر دی تھی۔ میرا خیال ہے جی کہ بھائی جی کی بیٹی ان دونوں گارڈوں کی کوشش سے بچی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ بھائی جی کے بیڈ روم کو 3 طرف سے آگ نے گھیر لیا تھا۔ جی ہاں، جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو آگ بیڈ روم کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی اور سامنے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ جی جناب۔ تو پھر لڑکی بچ کر کیسے نکل گئی؟ باس نے قدرے تعصب سے کہا، بس جی اس کا تو مجھے نہیں پتہ، مجھے اپنے پھنس جانے کا ڈر تھا جی، اس لیے میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ باس نے مجھ سے چند مزید سوالات پوچھے۔
اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میرے بعد وحدت علی باس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ بگ باس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھائی جی کی موت اور اس کے بعد ہونے والے ملک گیر ہنگاموں سے تو مطمئن ہے، لیکن اس کی تمام خواہشات پوری نہ ہوئیں۔ غالباً اس کی تمام توقعات پوری نہ ہوئیں۔ غالباً اس کی خواہش تھی کہ بدامنی کی لہر زیادہ شدید اور دیرپا ہوتی۔ اس حوالے سے شاید باس کو اس بات کا بھی افسوس تھا کہ بھائی جی کی بیٹی مشتعل لوگوں میں پوری طرح گھر جانے کے باوجود بچ کیوں گئی۔ باس سے بات کرنے کے بعد میں واپس اپنے کوارٹر میں پہنچ گیا۔ کہنے کو تو یہ سرونٹ کوارٹر ہی تھا، لیکن خاصا آرام دہ اور صاف ستھرا تھا۔ چیتا بھی میرے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ شہر میں جو توڑ پھوڑ مچی ہوئی تھی وہ اس کی خبروں میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اس توڑ پھوڑ سے خوش تھا۔ اگر اسے افسوس تھا تو صرف ایک بات کا۔ گڑبڑ کی وجہ سے وحدت صاحب کی نئی فلم وقت پر نمائش کے لیے پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس فلم میں ناشا کے ساتھ چیتے پر بھی کچھ سین فلمائے گئے تھے۔ چیتے نے اس سے پہلے خود کو اسکرین پر نہیں دیکھا تھا۔ چیتا شام کے بعد کوارٹر میں آیا۔ شام کے فوراً بعد وہ 1-2 پیک ضرور لگا لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے پلنگ پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں میز پہ رکھ دیں اور سگریٹ کا دھواں چھوڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو بڑا قسمت والا جداد، سنا آج پھر باس صاحب سے تیری بات ہوئی ہے؟ بس یہ ساری آپ ہی کی دین ہے چیتا صاحب۔ کیا پوچھ رہے تھے باس؟ یہی کہ اس دن بھائی جی کی کوٹھی پہ کیا دنگا فساد ہوا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا باس کو بتا دیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ آگ بھڑکی تو میں فوراً وہاں سے نکل آیا تھا۔ چیتے نے چونک کر کہا، او یار، تیرے نکلنے سے ایک بات یاد آ گئی مجھے۔ کون سی بات جناب؟ واقعے کے روز تم اسٹیشن وین پہ سوار تھے نا؟ میں نے تمہیں گلبرگ مین مارکیٹ کے قریب دیکھا تھا۔ ماڈل ٹاؤن سے رواز گارڈن آنے کے لیے تمہیں فیروز پور روڈ پر جانا تھا یا 1600 ایکڑ کی طرف ہو کر ملتان روڈ پہ آنا تھا۔ وہ تم ادھر کیا لینے چلے گئے تھے؟ میں اس سوال کا جواب 5 روز پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ میں نے کہا، مجھے شک پڑ گیا تھا جی کہ ماڈل ٹاؤن سے نا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے شک نکالنے کے لیے گاڑی گلبرگ کی طرف موڑ دی تھی۔ اسکوٹر پہ سوار 2 لڑکے مسلسل میرے پیچھے آ رہے تھے، لیکن مین مارکیٹ کے پاس سے وہ نہر کی طرف نکل گئے۔ چیتا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا جیسے وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہے، یا شاید وہ حسد کر رہا ہے کہ میں وحدت اور بگ باس کی نظر میں اہمیت اختیار کر رہا ہوں۔ وہ میری صلاحیت کے بارے میں بھی الجھن میں تھا کہ مجھ پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے وہ کئی مرتبہ مجھ سے سوالات بھی پوچھ چکا تھا۔ اگلے روز میں نے وقت نکال کر بازار سے زری گل کو فون کیا۔ میری آواز کے جواب میں گلسوم بولی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ شکریہ استاد صاحب، بہت بہت مہربانی۔ کس بات کی مہربانی؟ آپ نے ہم کو اس بات کا اجازت دے دیا کہ ہم آپ کو استاد صاحب کہہ لیا کریں۔ اچھا چھوڑو اس بات کو۔ اسد کیسا ہے؟ وہ تو جی زری گل کے پاس ہے۔ زری گل اس کا حجامت بنا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ٹنٹ کر رہا ہے۔ یعنی اتنا امیر ہو کر بھی وہ خبیث حجامت کے پیسے بچا رہا ہے؟ نہیں جی، وہ کہتا ہمارا ٹنٹ ہمارے ابا نے کیا تھا اور ہمارے ابا کا ٹنٹ ہمارا دادا نے کیا تھا، ہم بھی اپنے بیٹے کا ٹنٹ خود کرے گا۔ لیکن زری کے باپ نے تو اس کا ٹنٹ اس لیے کیا تھا کہ اس نے اپنے محلے کی ایک لڑکی کو چھوڑا تھا۔ اس معصوم نے بھلا کیا کیا ہے؟ گلسوم چیخ کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں استاد صاحب؟ زری تو کہتا کہ اس نے پورا زندگی میں ایک بھی لڑکی کو نہیں چھڑا۔ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، اس نے بس ایک ہی لڑکی کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہ بیچاری شکل سے کچھ زیادہ گئی گزری ہوگی۔ اتنے میں زری نے گلسوم سے ریسیور جھپٹ لیا۔ اس کی خوشی میں ررستی ہوئی آواز سنائی دی، استاد صاحب یہ آپ ہیں؟ ہم تو دن رات آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا جی۔ آپ کا طبیعت اب کیسا ہے؟ سینہ میں زیادہ درد تو نہیں ہوتا نا؟ اور آپ اتنا دن کہاں غائب رہے؟ ہم ایک دن فلم پر بات کرنے کے بہانے چودھری وحدت کی کوٹھی میں بھی گیا تھا، پر وہاں بھی آپ کا صورت نظر نہیں آیا۔ الٹا مصیبت گلے پڑ گیا جی۔ وہ چودھری وحدت ہم کو ہر صورت فلم ساز بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور تو اور وہ کہتا ہے کہ وہ سدھیر صاحب کو بھی ہماری فلم میں لا سکتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نا استاد صاحب کہ سدھیر صاحب اور بدر منیر صاحب ہمارا کمزوری ہے۔ ہمارا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ اپنی تیسری کمزوری کا ذکر تم نے شاید گلسوم کے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں تم چند سال پہلے مسرت شاہین کی تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے رہے ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، اور خدا کا نام لو استاد صاحب، کیوں گلسوم کے سامنے ہمارا عزت خراب کرنا چاہتے ہو؟ اوئے باندر، ابھی تو میں نے دیبا کا نام نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں جب تو پشاور میں موٹر میکینک سیکھتا تھا نا تو نے دیبا کی خاطر نیلا طوطا کھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ خدا کے لیے چپ ہو جائیں استاد صاحب، گلسوم بہت بزدل سمجھے۔ تم شاید زود و رنج کہنا چاہتے ہو۔ جی وہی۔
اتنے میں کسی قریبی کمرے سے اسد کے رونے کی آواز آئی. پھر یہ آواز ریسیور کے قریب چلی آئی. گلسوم مجھے سنانے کے لیے زور سے بولی. دیکھیں استاد صاحب, زری گل کتنا ظالم ہے, چھوٹے سے بچے کا سر لہو لہان کر دیا. اس خبیث کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرے گا. یہ میاں بیوی کے درمیان میں دیوار بن گیا. رات کو 2 بجے بھی دیکھو تو ماں کا پہرا دیتا نظر آتا ہے. زری مصنوعی غصے سے بولا. رات کو 2 بجے تو چور ڈاکو نکلتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. تم تو شوہر ہو بھائی. آپ سمجھے استاد صاحب کہ اس شٹونگڑے نے ہم کو چور ڈاکو ہی بنا دیا. ہم اپنے ہی مال اسباب کو رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح ہاتھ لگاتا ہے. صفدر کا کیا حال ہے؟ صفدر بھائی ہمارا دوست ہے, اور دوست کے لیے ہمارا جان مال سب قربان ہے. آپ کے لیے خوشخبری استاد صاحب کہ صفدر بھائی 2-4 روز میں آسٹریلیا جا رہا ہے اپنے علاج کے لیے. آسٹریلیا نہیں, آسٹریا. جی وہی. ویسے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج فون کر لیا. صفدر صاحب خود بھی آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا. آپ ذرا ہولڈر رکھیں, ہم ابھی صفدر کو بلاتا ہے. زری صفدر کو بلانے گیا تو گلسوم نے موقع تاک کر ریسیور اٹھا لیا. استاد صاحب یہ زری بالکل غلط کہتا ہے. اسد تو رات کو جلدی سو جاتا ہے, وہ ہم کو چٹکیاں کاٹ کاٹ کر جگاتا ہے. یہ زری ہم کو بہت تنگ کرتا. یہ ہمارے پاس آتا, اور اگر یہ ہمارے پاس آتا تو ہم کو ایک اور بچہ ہوتا, اور ہم کو بھی اور بچہ کا ضرورت نہیں. ہم کو زری بہت اچھا لگتا, لیکن ہم کو بھی دوسرا بچہ اچھا نہیں لگتا. وہ جنگلی لڑکی تھی, بڑے کھلے ڈولے انداز میں بات کرتی تھی. نئے ماحول کے آداب اس نے نہیں سیکھے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں کسی اور سے نہ کہنا. میں زری کو سمجھاؤں گا, بلکہ میں کو ایسا حل نکالوں گا کہ زری تمہارے پاس بھی رہے اور تمہیں دوسرے بچے کا مسئلہ بھی درپیش نہ ہو. کیا یہ کوئی جادو ہوتا؟ ہاں جادو ہوتا. تم صفدر کو بلا کر لاؤ, چلو. اتنے میں صفدر خود ہی پہنچ گیا. سلام دعا کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا. صفدر نے تصدیق کی کہ مسٹر جی کلارک نے اس کے سارے کاغذات تیار کروا دیے ہیں. وہ 2-4 روز تک آسٹریا جا رہا ہے, جہاں اس کا فائنل چیک اپ ہوگا اور کورینر ٹرانسپلانٹیشن کا فیصلہ کیا جائے گا. یہاں کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھ کے ڈیلے کے پیچھے ایک نس ہوتی ہے, اسے بصری عصب کہتے ہیں, یعنی آپٹیو نرو. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نس درست کام کر رہی ہے. اس نس کے پیچھے ریٹینا یعنی پردہ بصارت بھی محفوظ ہے. آنکھ کے ڈیلوں کا کچھ مسئلہ ہے, کیونکہ دونوں ڈیلے خاصے زخمی ہوئے ہیں. امید ہے کہ آسٹریا میں ان کو سرجری کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکے گا. بہرحال آپ دعا کریں. مجھے یقین ہے کہ میرے لیے آپ کی نیک خواہشات بڑی اہمیت رکھتی ہیں. صفدر, میرے بس میں ہو تو میں تمہارے ساتھ آسٹریا جاؤں, لیکن تم جانتے ہو کہ یہاں کتنی خطرناک گیم ہو رہی ہے. یہ تو تکلف کی بات ہے شاہ جہاں صاحب, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں سب جانتا ہوں. آپ کا فی الوقت یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے. زری گل, ساحی صاحب اور مسٹر کلارک کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہو کے آؤ گے نا؟ انشاءاللہ. باقی تو وہی ہونا ہے جو خدا کو منظور ہے. ویسے میں سچے دل سے کہتا ہوں جی کہ میں ہر حال میں راضی ہوں. بھائی جی کے قتل سے صفدر بھی لا علم نہیں تھا. اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ میں نے سنگین واقعے کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا, اور وہ باتیں بھی مجھے معلوم ہوں گی جو کسی اور کو معلوم نہیں. بہرحال فون پہ اس قسم کی گفتگو مناسب نہیں تھی. دیگر احباب کا حال احوال پوچھ کر میں نے بات ختم کر دی. جب میں واپس وحدت کی کوٹھی پر پہنچا تو شام ہو چکی تھی. آج پھر کوٹھی کے میٹنگ ہال میں کچھ پراسرار چہرے موجود تھے. شاید بگ باس یعنی ہارون پاشا آج پھر ٹیلی فونک خطاب کرنے والا تھا. یہ ٹیلی فونک خطاب ہی تھے جو تقریب کاری کی نئی لہریں پیدا کر رہے تھے. گلی کوچوں میں کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. ایسے میں 1-2 مزید بڑے واقعات ہو جاتے تو ہر جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے, اور بدخواہ عناصر یہی کچھ چاہتے تھے. رات کے 10 بجے تک میٹنگ جاری رہی. پھر گینگ کے معزز ارکان بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے. میٹنگ میں یقیناً اہم نوعیت کے فیصلے ہوئے تھے. میری خواہش تھی کہ ان فیصلوں کی کچھ ٹو مجھے بھی ملے. اس سلسلے میں اشرف چیتا اور ڈرائیور رشید مددگار ثابت ہو سکتے تھے. چیتا ابھی تک کوارٹر میں واپس نہیں آیا تھا. میں اس کا انتظار کر رہا تھا. دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دیکھا وحدت کا ایک گارڈ یوسف کھڑا ہے. چودھری صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے. میں کوٹھی کی نشست گاہ میں پہنچا. وہاں وحدت اپنی اگلی فلم کی متوقع ہیروئن کے ساتھ موجود تھا. ہیروئن چودھری وحدت کی اطاعت یوں کرتی تھی جیسے وہ کوئی پہنچا ہوا فقیر ہو اور وہ اس کی ادنا مریدنی. وحدت کے کسی بھی کام کے لیے وہ ایک اشارے کی منتظر رہتی تھی. میرے سامنے اس نے فلاسک میں سے پانی نکال کر وحدت کو پیش کیا اور خاموشی سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی. وحدت فون پر کسی فلمی ڈسٹریبیوٹر سے بات کر رہا تھا. بات ختم کرنے کے بعد اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی. میں ہاتھ باندھے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا. وحدت نے ہیروئن یا متوقع ہیروئن کو بے تکلفی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا, سویٹی اب تم جاؤ.
مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں 1-2 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ، ہیروئن سمینا نے شہد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے ساڑی سنبھالی اور اپنی نہایت پتلی کمر کو بل دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وحدت مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم آؤ میرے ساتھ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزرے۔ یہاں 1-2 جگہ نہایت قیمتی فریموں والی تصویریں لگی تھیں۔ ان میں وحدت علی ملک کے مایہ ناز اداکاروں وحید مراد، محمد علی، اعجاز اور دیگر فنکاروں کے ساتھ نظر آتا تھا۔ دراصل یہ شخص فلم انڈسٹری میں کالی بھیڑ تھا۔ اس کا اصل کاروبار تو پاشا گینگ کے ساتھ وابستہ تھا۔ جس ملک میں اس کی بنائی ہوئی فلمیں لاکھوں کروڑوں کا بزنس کرتی تھیں، وہ اسی ملک کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ ہم ایک اندرونی کمرے میں پہنچے۔ کمرے کے دروازے کھڑکیاں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹیلی فون خطاب والے کمرے کی طرح مکمل ساؤنڈ پروف کمرہ ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا، لیکن یہ اندازہ درست نہیں نکلا کہ اس کمرے میں جا کر وحدت سے میری کوئی اہم نوعیت کی تقریبی گفتگو ہوگی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی میں چونک گیا۔ یہ ایک ٹارچر سیل تھا۔ چھت سے لٹکانے کی کنڈیاں، رسے، شکنجے، ٹکٹکی کرنٹ لگانے کی مشین، سبھی کچھ یہاں موجود تھا۔ وحدت نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں خاص مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سارا سامان دیکھ لو اور ان کا استعمال بھی اچھی طرح جان لو۔ دراصل میں ایک اہم بندے کو یہاں لانے والا ہوں۔ جو آپ کا حکم جناب۔ جوں تشدد کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی برداشت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کسی سخت جان بندے سے کچھ اگلوانا بھی سائنسی بنتا جا رہا ہے۔ آپ وجہ فرماتے ہیں جی؟ کرنٹ لگانے والی مشین کے ساتھ ہی ایک اسٹریچر سا پڑا تھا۔ وحدت نے وضاحت کی کہ یہ اسٹریچنگ مشین ہے۔ بندے کے ہاتھ پاؤں کس کر اسے برقی انرجی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ اسے اپنے جسم کے جوڑ ٹوٹتے اور کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بندے کی برداشت کے مطابق کھینچنے کی قوت گھٹائی بڑھائی جا سکتی ہے۔ وحدت نے مجھے اس کا طریقہ کار سمجھایا جو خاصا لرزہ خیز تھا۔ پھر وہ ایک اور مشین کے پاس لے آیا۔ یہ کرسی کی طرح تھی۔ اس میں بھی بندے کے ہاتھ پاؤں کس دیے جاتے تھے۔ ربڑ اور اسٹیل کا بنا ہوا ایک حلقہ سا تھا جو بدنصیب شخص کی گردن میں فٹ آ جاتا تھا۔ ایک دستی چرخی کے ذریعے اس حلقے کے 2 ٹکڑے حرکت کرتے تھے اور گردن پہ دباؤ بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ بندے کی سانس مکمل طور پر رک جاتی تھی اور وہ تڑپنا پھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ اگر اسے زندگی درکار ہوتی تھی اور وہ اپنی سانس بحال کرانا چاہتا تھا تو کرسی کے ہتھے پہ لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا سکتا تھا۔ اس طرح کے 2-4 مزید فنکشن بھی اس مشین میں موجود تھے۔ وحدت نے مجھے اس مشین کی تکنیک سے مکمل طور پر آگاہ کرنے کے لیے مجھے اس پر بٹھایا اور پاؤں کے کلپ کسنے کی ہدایت کی۔ میں نے وحدت کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے ہاتھ مقررہ جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بھی کس دیے۔ پھر بولا، یہ دیکھو، یہ چرخی ہے، اس کو حرکت دینے سے گردن پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، اب بتاؤ تم کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر وحدت کی طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات بدلے ہوئے تھے، آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ تم سب کچھ سمجھتے ہو اور جو نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جاؤ گے۔ اس کرسی پر مرنے سے پہلے بہت سو کے کپڑے پلید ہو چکے ہیں، تمہارے بھی ہو جائیں گے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو ابھی سب کچھ بتا دو۔ میں کیا بتاؤں جی؟ تمہارا اصل نام کیا ہے اور تمہیں جگی کی طرف کس نے بھیجا تھا؟ میں نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ میں جس لمحے کا انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ وحدت ایک قدم بڑھا کر میری کرسی کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ چودھری کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ میں نے تیزی سے اپنے پاؤں اٹھائے تھے اور میری دونوں ٹانگوں کی قینچی وحدت کی گردن میں پڑ گئی تھی۔ میری ٹانگوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ 2 لمحوں میں وحدت کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ چیخنے کی کوشش میں اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ دراصل اس ٹارچر سیل میں پہنچتے ہی مجھے وحدت کی حرکات و سکنات پہ شک ہو گیا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے مجھے پاؤں کے کلپ بند کرنے کی ہدایت کی تو میں نے اس ہدایت پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ میں نے اپنی انگلی کے ناخن سے کلک کی آواز پیدا کی اور وحدت کو یہ تاثر دیا کہ دونوں کلپ کے کھٹکے بند ہو گئے ہیں۔ اب وحدت کی فربہ گردن میری دونوں رانوں کے درمیان اس بری طرح پھنسی ہوئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بدحواسی میں اس نے 1-2 بار اپنا ہاتھ چرخی کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، لیکن میں چونکہ اس کی اس حرکت کی طرف سے چوکس تھا، لہٰذا یہ کوشش اس کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ وحدت نے کئی بار اپنا منہ کھولا۔ شاید وہ چیخنا چاہتا تھا یا کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ چیخنا چاہتا تھا تو یہ بھی ایک اضطراری حرکت ہی تھی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ میں نے اس کمرے میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وحدت کے لباس میں کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں۔ غالباً اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ٹارچر سیل میں جاتے اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ چند سیکنڈ کے اندر وحدت کے حلق سے گھیں گھیں کی خوفناک آواز نکلنے لگی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ چودھری وحدت،
جان بچانے کی ایک ہی صورت ہے، میرے ہینڈ کف کھول دو، میں اپنی ٹانگیں ذرا نیچے لاتا ہوں، تمہارے منحوسات آسانی سے کرسی کے ہتھے تک پہنچ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ وحدت کے نیلگوں چہرے پہ رضامندی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش بھی کی۔ میں اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا نیچے لے آیا، تاہم گرفت میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ ذرا نازک لمحے تھے، کیونکہ وحدت کے ہاتھ کرسی کے ہتھوں تک پہنچ سکتے تھے اور چرخی تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ تاہم مجھے 95% امید تھی کہ وحدت چرخی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس کی گردن کا کڑاکا بس میری ایک جنبش کا مرہون منت تھا۔ وحدت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے ہینڈ کف کھول دیے۔ میں نے آگے جھک کر وحدت کے سر کے بال مٹھی میں جکڑے اور ٹانگیں اس کی گردن سے ہٹا لیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اپنی ہیروئن سمینہ کے بغل میں بیٹھ کر اس نے جو دکے کھائے تھے وہ ایک اکائی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے دبوچا اور اٹھا کر کرسی پر پھینک دیا۔ خوف اور اذیت کے سبب وحدت کا لہیم شہیم جسم کانپنے لگا۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کی تھوڑی پہ رسید کیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ میں نے تیزی سے اس کے دونوں پاؤں کلیپوں میں جکڑے اور ہاتھ بھی جکڑ دیے۔ آخری لمحوں میں وحدت نے کچھ مزاحمت کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گردن کو دبانے والا حلقہ وحدت کی موٹی تازی گردن کے گرد بیٹھ گیا۔ میں نے آہنی چرخی کو دستے سے پکڑ کر ذرا حرکت دی تو وحدت کی گردن کے گرد دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چیخا، تم نہیں جانتے تم کیا کر رہے ہو، اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، میں تمہیں اب بھی معاف کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ وحدت صاحب، جوں تشدد کے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں نا، تو لوگوں کی برداشت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کسی سخت جان بندے سے کچھ بھی اگلوانا سائنس ہی بن گیا ہے۔ پر میں سائنسدان نہیں بننا چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کرو گے تو میں بن بھی جاؤں گا۔ تم کیا بک بک کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میرا دماغ صحیح ہے، اور تم بھی صحیح کر لو۔ تمہیں اپنے اور پاشا گینگ کے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ آج رات کی صبح تم تبھی دیکھ سکتے ہو اگر میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جواب میں نے وحدت کی پھر وہی بات دہرائی، تم سب کچھ سمجھتے ہو، اور جو نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ جاؤ گے۔ اس کرسی پر مرنے سے پہلے بہت سو کے کپڑے پلید ہوئے، تمہارے بھی ہو جائیں گے۔ اس نے اٹھنے کے لیے زور مارا، مگر یہ صرف ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کرسی سے چھٹکارا اتنا آسان نہیں۔ میں نے چرخی کو حرکت دی۔ وحدت کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کی گردن دبتی جا رہی تھی اور آنکھیں باہر ابلتی آ رہی تھیں۔ پہلے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلتی رہی، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ وحدت کے ہونٹ ایک بار پھر نیلے ہونے شروع ہو گئے۔ اچانک ٹارچر سیل میں گھنٹی کی تیز آواز ابھری۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وحدت نے ہتھے پہ لگا ہوا بٹن دبایا ہے۔ وہ اس ظالم کرسی کے سارے قواعد و ضوابط سے آگاہ تھا۔ میں نے چرخی کو مخالف سمت میں حرکت دی۔ گردن پر شکنجے کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑ گئی۔ وحدت ایک بار پھر کھانسنے لگا۔ اس کا سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا۔ سمینہ جیسی نہ جانے کتنی نادان لڑکیوں کی جسمانی قرب نے وحدت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ بظاہر جاندار اور لہیم شہیم ہونے کے باوجود وہ ایک دم گائے کی لید بن گیا تھا۔ دیکھیں وحدت صاحب، اگر واقعی آپ کل صبح کا سورج دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مجھے اپنے باس ہارون پاشا کے بارے میں اور اس کے آئندہ پروگرام کے بارے میں ہر بار ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ میں باس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ان کے پروگرام کا علم کسی کو ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ بس فون کال کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن آپ تو گینگ کے سینئر ترین ممبر ہیں، آپ سے تو باس نے خود کو نہیں چھپایا ہوگا۔ کسی فوری فیصلے کے لیے آپ کو یقیناً ہنگامی طور پر باس سے رابطہ کرنا پڑتا ہوگا۔ آپ کیسے رابطہ فرماتے تھے؟ ایسی صورت میں بھی ہمیں باس کی کال کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے باس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گے۔ مجھ پر تشدد کرنے سے تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ تمہارا انجام مزید دردناک ہو جائے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میری بات دھیان سے سنو۔ تمہارے لیے اب بھی وقت ہے۔ میں تم سے کچھ بھی پوچھے بغیر تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز پھر حلق میں پھنس گئی، کیونکہ میں نے چرخی گھمانا شروع کر دی تھی۔ اس کے گلے اور ماتھے کی رگیں پھول گئیں، آنکھیں باہر ابل پڑیں۔ وہ بار بار گھنٹی کا بٹن دبانے لگا، مگر اب میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جب اس کی حالت غیر ہونے لگی تو میں نے گرفت ذرا ڈھیلی کر دی۔ 15-20 سیکنڈ کا وقفہ دے کر میں نے چرخی پھر گھمانا شروع کر دی۔ یہ عمل میں نے 5-6 مرتبہ دہرایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وحدت نے مجھے اس منحوس کرسی کا استعمال بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، اور اب وہ خود اس کرسی کی زد میں تھا۔ شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ لو، آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔
4-5 منٹ کی ورزش کے بعد وحدت کی حالت بہت بری ہو گئی۔ میں نے اس کے گلے کا شکنجہ ڈھیلا کرتے ہوئے کہا، ہاں چودھری صاحب، آپ اس بندہ ناچیز کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گے اب؟ اس نے جنونی انداز میں مجھے گالی دی اور کرہا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اچانک اس کی ناک سے خون بہہ نکلا، بالکل جیسے نکسیر پھوٹتی ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نکسیر نہیں ہے، یہ کوئی سنگین معاملہ تھا۔ آدھے منٹ کے اندر اندر وحدت کا سر پنڈولم کی طرح جھولنے لگا، پھر ایک دم گردن آگے کی طرف جھک گئی۔ اس کے حلق سے خرر خرر کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی بندشیں کھولیں۔ میرے بندشیں کھولنے تک ناک سے بہنے والے خون نے وحدت کی گود سرخ کر دی۔ میں نے اسے کرسی سے اٹھا کر اسٹریچر نما مشین پہ لٹایا۔ وحدت کی سانس جھٹکوں سے آ رہی تھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی ہے۔ 1 منٹ کے اندر اندر وحدت کی سانس رک گئی اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے وحدت کی موت کا افسوس نہیں تھا۔ وہ تو ایک ایسا غدار تھا کہ 10 بار بھی سزائے موت کے عمل سے گزرتا تو غلط نہیں تھا، لیکن وہ مجھے کچھ بتائے بغیر ہی یکایک راہی عدم ہو گیا تھا۔ لوگوں کے لیے تشدد کے بدترین طریقوں کا اہتمام کرنے والا چند منٹ بھی ان طریقوں کی اذیت نہیں سہ سکا تھا۔ میں نے اس کے اسٹریچر کو ایک ٹھوکر رسید کی اور ایک جانب تھوک دیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ بات موجود تھی کہ شاید وحدت ابھی زندہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی مکمل جانچ پڑتال کی، نبض ٹٹولی، سینے پر کان رکھ کر دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، پتلیاں دیکھیں، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مشہور فلم ساز کی فلم کا کیمرہ چند روز پہلے کلوز ہوا تھا اور آج اس کی زندگی کا کیمرہ بھی کلوز ہو گیا تھا۔ میں نے الماری میں سے ایک موٹی سوتی چادر ڈھونڈی، وحدت کی لاش کو اس میں لپیٹا اور ایک گوشے میں ڈال کر اس کے سامنے ایک صوفہ رکھ دیا۔ اب اگر کوئی ثقوبت خانے میں آ بھی جاتا تو فوری طور پر لاش پر اس کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نے الماری کے باقی دروازوں کے تالے توڑ دیے۔ ان میں مختلف چیزیں تھیں، اذیت رسانی کے آلات، ٹیپ ریکارڈر، کیسٹیں، کیمرے، البم، 2 رائفلیں اور ان کا ایمونیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہیں پر مجھے ایک چھوٹا سا چرمی بیگ بھی ملا۔ اس بیگ کو مقفل کیا گیا تھا۔ شاید میں اسے نہ کھولتا، لیکن تالا دیکھ کر تجسس بڑھ گیا۔ میں نے تالا توڑ کر اندر جھانکا۔ اس میں مختلف کاغذات تھے۔ میں انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ کوئی کام کی چیز نظر نہیں آئی۔ کچھ یوٹیلیٹی بل تھے، کچھ کیش میمو، رجسٹریوں کی نقول وغیرہ بھی تھی۔ یہیں پر مجھے ایک اخبار کا تراشا بھی نظر آیا۔ یہ ایک عام سی خبر تھی۔ گارڈن ٹاؤن کے کچھ مکینوں نے احتجاج کیا تھا کہ علاقے کا ایک نیا رہائشی ایم اے خان اپنی کوٹھی نمبر C18 کے احاطے میں خونخوار کتے کھلے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی وقت یہ کتے باہر سڑک پر ٹہلنے لگتے ہیں۔ 2 روز پہلے ان کتوں نے ایک بچے کو شدید زخمی کیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا تھا کہ ایم اے خان نامی یہ شخص بہت بااثر ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔ مقامی تھانے دار بھی اس کی طرفداری کرتا ہے۔ خبر میں متعلقہ حکام سے درخواست کی گئی تھی کہ ایم اے خان نامی اس شخص کو علاقے کے مکینوں کا سکون حرام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ خبر میں کوٹھی کے بڑے گیٹ کے پاس گھومتے ہوئے 2 کتوں کی تصویر بھی تھی۔ یہ گدھے کے سائز کے کتے دیکھنے میں خوفناک نظر آتے تھے۔ کتوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مجھے بھی حاصل تھی۔ یہ بڑے قیمتی کتے تھے۔ رکھوالی کے یہ نہایت قیمتی کتے کسی نہایت قیمتی شے کے لیے ہی رکھے گئے ہوں گے۔ اخبار کا تراشا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ اس خبر کا تعلق پاشا گینگ سے ہے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی کہ میں نے گارڈن ٹاؤن کی اس کوٹھی کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ میں جلد سے جلد اس کوٹھی کو دیکھوں گا۔ وحدت کی موت زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ صبح تک یہاں ٹارچر سیل میں ہونے والے واقعے کا علم سب کو ہو جانا تھا۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں اب اسے فوراً سے پہلے یہ کوٹھی چھوڑ دوں۔ جو بہروپ میں نے کئی مہینوں سے بنا رکھا تھا اب وہ برقرار رہتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سوچ بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وحدت علی کو مجھ پر شک کیوں کر ہوا۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ذہن میں آتا تھا اور وہ یہ کہ اس روز جب میں آفرین و غزالہ کو لے کر ماڈل ٹاؤن سے نکلا تو بدبخت چیتے نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ شاید جب میں غزالہ کو اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر رہا تھا تو چیتا اس وقت وہیں موجود تھا، لیکن یہاں پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا تھا۔ اگر چیتے نے مجھے غزالہ کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا تو پھر غزالہ اب تک محفوظ کیوں تھی؟ ابھی کل ہی میری ذریعہ صفدر سے بات ہوئی تھی، انہوں نے غزالہ کے حوالے سے کوئی تشویشناک خبر نہیں سنائی تھی۔ پھر ایک پوائنٹ اور بھی تھا، اگر یہ لوگ غزالہ کے ساتھ میرے تعلق سے آگاہ ہو گئے تھے تو پھر ابھی تک مجھے شناخت کیوں نہیں کر پائے تھے؟ غزالہ تک پہنچنے کے بعد پاشا گینگ کے لوگوں کے لیے پتہ چلانا بالکل مشکل نہیں تھا کہ میں جہاداد نہیں بلکہ شاہ جہان ہوں۔ جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وحدت علی مرحوم و مغفور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے جرم کی دنیا میں نیا نیا قدم رکھا تھا، ورنہ وہ استاد جہانی کی شکل و شباہت سے واقف ضرور ہوتا۔ میرے لیے سوال ابھی تک جواب طلب تھا کہ میں پاشا گینگ کی نظروں میں کس طرح مشکوک ٹھہرا ہوں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جس وقت میں زری گل کے ساتھ نوبل کلب گیا اور وہاں شنکر کی ٹانگ کا کڑاکا مقرر نکالا، ایسے کسی شخص نے مجھے دیکھ لیا جس نے وحدت کی کوٹھی میں بھی مجھے دیکھ رکھا تھا۔ بہرحال میرے پاس وقت کم تھا۔
اس اہم سوال کا جواب بعد میں بھی ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ میں نے وحدت کی لاش کو کسی نہ کسی طرح الماری میں ٹھونس کر مقفل کر دیا۔ خون کے جو چھینٹے فرش پہ گرے تھے وہ بھی صاف کر ڈالے۔ اس کے بعد میں اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ چیتا ابھی تک کوارٹر میں واپس نہیں آیا تھا۔ میں کوٹھی سے نکلا اور رکشہ پکڑ کر زری کی طرف روانہ ہو گیا۔ زری گل کی کوٹھی میں رکشے پر جانا کچھ مناسب نہیں لگا۔ راستے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور صاحب صاحب کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کوٹھی ہر لحاظ سے محفوظ تھی۔ یہاں کی فون لائن بھی ہر قسم کے خطرے سے آزاد تھی۔ حسب توقع صاحب صاحب کوٹھی میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال ملازم نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک کمرہ میرے لیے کھول دیا۔ میں نے رات کے اس پہر صاحب صاحب کو بذریعہ فون بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح 8 بجے کے لگ بھگ میں نے ملازم کے ذریعے صاحب صاحب کو فون کرایا اور انہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ وہ موقع پر پہنچ جائیں۔ دراصل مسلم ٹاؤن والی اس کوٹھی کے لیے موقع کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ کوٹھی کے لیے کوڈ ورڈ تھا۔ صاحب صاحب اپنی پرائیویٹ کار میں آدھے گھنٹے کے اندر مسلم ٹاؤن پہنچ گئے۔ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے وحدت علی کی موت کی خبر سنائی۔ اخبار بھی صاحب صاحب کے پاس تھا، لیکن یہ خبر اخبار میں موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وحدت علی کی لاش صبح ہی دریافت ہو سکی ہے۔ کیا ہوا ہے وحدت کو؟ میں نے انجان بنتے ہوئے صاحب صاحب سے پوچھا۔ تم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ آپ کو کیا معلوم ہوا ہے؟ کوئی 6 بجے کے لگ بھگ جیلر ملک رفیق کا فون آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ میرے عزیز دوست چودھری وحدت علی کو ان کی رہائش گاہ پر بے دردی سے مار دیا گیا ہے۔ انسپکٹر وجاہت، سب انسپکٹر شجاعت وغیرہ کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ وحدت کی لاش برآمدے میں رکھی تھی۔ وحدت کی فلم اسٹار بیٹی ارمان نے بتایا کہ رات 12 بجے کے قریب اچانک گھر کی روشنیاں بجھ گئیں۔ ارد گرد کے گھروں میں روشنی موجود تھی، اس لیے پاپا مین سوئچ دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ کسی نے اندھیرے سے نکل کر ان پر حملہ کر ان کا گلا دبا دیا۔ شاید قاتل ایک سے زیادہ تھے۔ اہل خانہ کے بیانات کے مطابق شدید کشمکش کے دوران وحدت علی کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اور اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ 98% جھوٹ ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے شبہ کس پر کیا ہے؟ فی الحال تو کسی پر نہیں۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ وہ لوگ کسی پر شبہ ظاہر نہیں کریں گے۔ بے شک وہ جانتے تھے کہ اس قتل کا ذمہ دار میں ہوں اور قتل کے بعد غائب ہو گیا ہوں، لیکن وہ میرا نام لے کر اپنے لیے مزید الجھنیں پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے اپنے ہاتھ شاید پولیس سے زیادہ لمبے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس قتل کا بدلہ خود لینے کی کوشش کریں گے۔ صاحب صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جی کی سنسنی خیز موت کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ جی بالکل، واقعہ تو واقعی بڑا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ وحدت تمہارے ہاتھوں مرا۔ شاید ان لوگوں کو تم پر کوئی شبہ ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں جناب یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وحدت علی کی موت؟ نہیں جناب، میرے بہروب کی موت۔ اس بہروب کو بچانے کے لیے میں نے پچھلے چند مہینے میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ ان ساری مشکلات کے بدلے جب کسی نتیجے پر پہنچنے کا وقت آیا تو وہ الو کا پٹھا فٹافٹ اسرائیل سے بغل گیر ہو گیا۔ تمہارا اشارہ وحدت کی طرف ہے؟ جی۔ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ میں نے صاحب صاحب کو ٹارچر سیل میں پیش آنے والے سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ وحدت نے کس طرح مجھے اس منحوس کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی اور کس طرح خود اس کرسی کے شکنجے میں آ گیا۔ وحدت کی آنن فانن موت کے بارے میں بھی میں نے وضاحت سے صاحب صاحب کو بتا دیا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ گینگ پر کریک ڈاؤن کیا جائے؟ یہ کارروائی رات کو ہو تو بہتر ہے۔ اس وقت زیادہ گرفتاریاں نہیں ہو سکیں گی۔ ویسے جن لوگوں کو پکڑنا ہے ان کی مکمل فہرست میرے پاس موجود ہے۔ صاحب صاحب میرے خیال سے پوری طرح متفق نہیں لگتے تھے، تاہم انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ دراصل جناب، میں فی الوقت ایک کام اور کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ گرفتاریوں سے پہلے ہمیں بگ باس پاشا کے بارے میں تھوڑا بہت کلو مل جائے۔ کیسا کام؟ میں نے اخباری تراشا نکال کر صاحب صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گارڈن ٹاؤن کی اس کوٹھی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ کس طرح کی معلومات؟ اس کوٹھی کا محل وقوع کیا ہے؟ یہ کس کے نام ہے؟ یہاں کون رہتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب صاحب نے تراشا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ دیر تک خبر پڑھتے رہے۔ یہ کوئی 1.5 سال پرانی خبر تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد صاحب صاحب ٹیلی فون کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی 1 گھنٹے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ انہوں نے اس کام پر ایک بڑے ہوشیار بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ بات صاحب صاحب بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے اب تک جو جدوجہد کی ہے اس کا مقصد پاشا گینگ کے سرغنہ تک پہنچنا تھا۔ نادر جگی، میڈم شہرزاد، ڈیوی، وحدت، یہ سب اسی منزل تک پہنچنے کے زینے تھے۔ اب جب کہ یہ منزل بالکل نزدیک آ گئی تھی، اچانک میرا وہ بہروب ختم ہو گیا جس کی بدولت میں پاشا گینگ کے اندر رہ کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔
مجھے یقین تھا کہ اگر ٹارچر سیل میں اچانک وحدت کی موت واقع نہ ہو جاتی تو مجھے اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ بالفرض اپنے باس ہارون پاشا کے بارے میں نہ بھی بتا سکتا تو بھی گروہ کے بارے میں گرا قدر معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ ایک سوال یہ بھی بار بار ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر برس رہا تھا کہ میری کون سی غلطی نے میرے بنائے ہوئے بہروپ کو متاثر کیا ہے۔ ساحی صاحب نے مجھے بتایا کہ غزالہ اور آفرین دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ غزالہ کا خیریت سے ہونا اس امر کا ثبوت تھا کہ چیتے نے اس روز مجھے غزالہ کو ڈراپ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی ساحی صاحب کے اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ساحی صاحب نے دوسرے کمرے میں جا کر فون سنا۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ غزالہ کا فون ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے ہولڈ کر رکھا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ غزالہ کی آواز ہمیشہ ہی میرے تن بدن میں نئی روح پھونک دیتی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی سہیلی آفرین کا کیا حال ہے۔ آفرین تو ابھی تک شوق میں ہے۔ وہ اپنے والد سے بڑی محبت کرتی تھی۔ صدمے کے پاس 1-2 دن تو وہ اسے اسپتال میں ہی رہنا پڑا۔ اب وہ واپس ماڈل ٹاؤن اپنے گھر آ گئی ہے۔ اس کے بڑے چچا شکیل بھائی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ پرسوں میں نے فون پر اس سے تھوڑی بہت بات بھی کی تھی۔ فی الوقت تمہارا اس سے رابطہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی اس کے حالات ذرا بہتر ہو جانے دو۔ دراصل میں اس کے والد کے افسوس کے لیے بھی نہیں جا سکی تھی، اس لیے سوچا کہ فون پر 2 باتیں کر لوں۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ آپ کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی قتل کے روز شدید خوف اور غم کی حالت میں تھی۔ اس حالت میں اس کے منہ سے آپ کے لیے کچھ سخت باتیں نکل گئیں۔ اس پر وہ معذرت چاہ رہی تھی۔ آپ نے جس طرح اس کی جان بچانے کی کامیاب کوشش کی اس پر وہ آپ کی بہت شکر گزار ہے۔ اور تم؟ میں تو بالکل بھی شکر گزار نہیں ہوں۔ یہ سب شروع سے ہی آپ کا کیا ہوا بکھیڑا ہے۔ میں تو سکون سے بیٹھی تھی۔ آپ نے خود ہی ڈھونڈا تھا آفرین کو۔ اچھا، اس نے کوئی اور بات تو نہیں کی؟ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، اور میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کیوں ملنا چاہ رہی ہے۔ کیوں ملنا چاہ رہی ہے؟ اتنے بھولے نہیں ہیں آپ۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے آپ نے۔ بھائی وہ تمہاری دوست ہے تو میرے لیے تو بہنوں جیسی ہے۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ دراصل اس کے ذہن میں بھی وہی سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور اس سوال کے بارے میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہیں تم اس خفیہ راستے کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ بالکل۔ اپنے ڈیڈی کے بارے میں آفرین کے خیالات بڑے اونچے ہیں۔ وہ یہی سمجھتی کہ اس کے والد کی شخصیت آئینے کی طرح شفاف تھی۔ خاص طور سے وہ اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے، لیکن اس راستے کے بارے میں وہ شدید الجھن میں گرفتار ہے۔ بیڈ روم کے اندر سے اچانک اس راستے کا نکلنا اور پھر ایک سرنگ سے گزر کر ہمارے پڑوس کے گھر میں پہنچنا اور وہاں سے نکلنا، آفرین کو یہ سب کچھ خواب جیسا لگتا ہے۔ اس نے ابھی تک کسی کو اس راستے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیے ہیں ان میں بھی راستے کا اور آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہی ہے، بھائی جی کے لیے بھی اور آفرین کے لیے بھی۔ بہرحال اس بارے میں تم سے پھر بات کروں گا۔ اگر ہو سکے تو ایک بار آفرین سے رابطہ کر لینا، اسے تسلی ہو جائے گی کچھ۔ اچھا، کوشش کروں گا۔ غزالہ سے بات ختم کرنے کے بعد میں نے فون بند کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر گھنٹی بج اٹھی۔ اس مرتبہ لائن پر ساحی صاحب کا خاص ماتحت شجاعت تھا۔ میں نے اس کی بات ساحی صاحب سے کرا دی۔ یہ فون ان معلومات کے بارے میں ہی تھا جن کا میں منتظر تھا۔ ساحی صاحب فون سننے کے ساتھ ساتھ کاغذ پر کچھ نوٹ بھی کرتے رہے۔ سب انسپیکٹر سے بات ختم کرنے کے بعد ساحی صاحب نے مجھے بتایا، یہ کوٹھی قریباً 1 سال پہلے چودھری وحدت کے بھانجے کے نام تھی۔ بعد میں وحدت نے اسے بیچ دیا۔ 2 کنال کی اس کوٹھی کی قیمت قریباً 80 لاکھ روپیہ ادا کی گئی۔ کوٹھی کا سارا ساز و سامان حتیٰ کہ برتن تک کوٹھی کے ساتھ ہی فروخت کر دیے گئے۔ اب یہ کوٹھی مرزا نذیر بیگ نامی ایک شخص کے پاس ہے۔ وہ فی الحال کینیڈا میں ہے، تاہم جلدی ہی اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج کل کوٹھی میں نذیر بیگ کے پاس 2 ملازم رہتے ہیں، ایک چوکیدار ہے اور دوسرا کوئی منشی ٹائپ کا شخص ہے۔ میں ساحی صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کوٹھی کو ایک نظر دیکھوں۔ شاید یہ چھٹی حص کا ہی کرشمہ تھا۔ ساحی صاحب تو کچھ دیر بعد ڈیوٹی پر چلے گئے اور میں صوفے پر نیم دراز ہو کر منصوبہ بندی کرتا رہا۔ شام کے فوراً بعد میں اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردی کافی تھی، ہلکے بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ میں نے جیکٹ پہنی۔ اپنے پرانے ٹینس شوز مجھے کوٹھی کے اندر سے ہی مل گئے۔ اس طرح وہ میرا ریوالور بھی موجود تھا جو میں پہلے استعمال کرتا رہا تھا۔ مزید فائدہ یہ ہوا کہ ایک الماری سے ریوالور کا سائلنسر بھی دستیاب ہو گیا۔ یہ بڑا شاندار سائلنسر تھا۔ ایسا ہی سائلنسر میڈم شہرزاد بھی استعمال کرتی تھی۔ میں نے کوٹھی سے نکلتے ہی ایک ٹیکسی رکوا لی۔ گارڈن ٹاؤن کا علاقہ زیادہ دور نہیں تھا۔ میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ راستے میں مجھے ایک بڑا جلوس نظر آیا۔ اس جلوس کی کچھ ٹولیاں توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں مصروف تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا، صاحب یہ بھائی جی کے حمایتیوں کا جلوس ہے۔ وڑی آج دوپہر بھی ان لوگوں نے شہر میں بہت بڑا لفڑا کیا۔ 2 پیٹرول پمپوں کو آگ لگایا اور کئی دکانوں میں لوٹ مار کیا۔ یہ توڑ پھوڑ کا کام تو کافی ٹھنڈا پڑ گیا تھا نا؟
آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، لیکن اپن کا خیال ہے کہ کل سے شہر میں تشدد کا نیا لہر شروع ہوا ہے۔ دراصل مظاہروں میں بھائی جی کی پارٹی کا کچھ لیڈیز پکڑا گیا تھا۔ ان میں سے ایک ٹیچر صاحبہ نے الزام لگایا ہے کہ حوالات میں ایک چھوٹے تھانے دار نے اس کے کپڑے پھاڑے اور اس سے دست درازی کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس پولیس اہلکار نے رائے صاحب کے سیکرٹری کے کہنے پر ایسا کیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ در حقیقت بدامنی کا اپنا ہی ایک مزاج ہوتا ہے، یہ ایک بار شروع ہو جائے تو اپنے راستے خود بنا لیتی ہے۔ الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی تھی، اس کے باوجود فضا میں کشیدگی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس بدامنی کے اصل ذمہ داروں کو کوستا رہا۔ جب میں گارڈن ٹاؤن کی مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچا تو گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کوٹھی سے کچھ آگے جانے کے بعد میں نے گاڑی کی طرف رکوا دی اور کرایہ دے کر اسے فارغ کر دیا۔ مفلر میں نے کانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا، دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ میں چہل قدمی کے انداز سے چلتا ہوا ایک بار پھر کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ کوٹھی کا زیادہ تر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ کے قریب روشنی تھی، وہاں چوکیدار کی موجودگی کے آثار بھی تھے۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کافی اونچی تھی اور اس پر خاردار باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں ایک طویل چکر کاٹ کر کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا جو شام سے ہی چل رہی تھی اب تیز آندھی میں بدل گئی تھی۔ گھروں کی کھلی کھڑکیاں دروازے ٹھکا ٹھک بج رہے تھے۔ کوٹھی کے اندر سفیدے کے چند بلند درخت شدت سے جھومتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی موٹی چرمی جیکٹ اتار کر خاردار تاروں پر پھینکی اور پھر تاروں کے اوپر سے گزر کر احاطے میں اتر گیا۔ بھرا ہوا ریوالور میری جیکٹ میں تھا، اس کے علاوہ کافی فالتو راؤنڈ بھی تھے۔ میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے بالکل تیار تھا۔ کل وحدت کے جہنم واصل ہونے کے بعد سر پر خون سا سوار ہو گیا تھا۔ اچانک میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ہوا میں خاص قسم کی غراہٹ سنائی دی۔ یہ غراہٹ جیسے ایک بہت بڑے سینے کے اندر سے برآمد ہو رہی تھی اور اس میں خاص قسم کی وحشت اور صفاقی تھی۔ یہ کسی لہیم شہیم کتے کی آواز تھی۔ میں نے ساحل صاحب سے یہ تو سنا تھا کہ پرانے مالکوں نے یہ کوٹھی سارے ساز و سامان سمیت نئے مالکوں کو دے دی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سارے ساز و سامان میں وہ گدھے سائز کے کتے بھی شامل تھے جن کی تصویر اخبار میں نے دیکھی تھی۔ میں نے آنکھیں سکوڑی۔ تاریکی میں مجھ سے صرف 7-8 گز کی دوری پر ایک خوفناک کتا موجود تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ریوالور لانا نہیں بھولا تھا، اور مزید یہ کہ ریوالور پر سائلنسر بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ کتے کی غراہٹ خوفناک شور میں بدلتی اور وہ تیر کی طرح مجھ پر جھپٹتا، میں نے عین اس کی پیشانی پر فائر کر دیا۔ سائلنسر سے ٹھک کی مدھم آواز آئی اور کتا ایک کرہ کے ساتھ کچی زمین پر گرا۔ میں نے اس کے جسم کو بس ایک جھٹکا کھاتے دیکھا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اسی دوران مجھے وہ مخصوص آواز سنائی دی جو کسی جانور کے بہت تیز بھاگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا کتا پہلو سے مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ میں نے خود کو پشت کے بل زمین پر گرا کر خود کو کتے کی مہلک جھپٹ سے بچایا۔ کتا اپنی جھونک میں چند قدم آگے نکل گیا۔ اسی دوران میں میرے ریوالور نے 2 خاموش شعلے اگلے اور یہ جانور بھی لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یہ دونوں بڑے قیمتی کتے تھے۔ 15 روپے کی 3 گولیاں انہیں زندگی سے محروم کر گئی تھیں۔ دوسرے کتے کو جب گولیاں لگیں تو اس کے حلق سے کچھ آوازیں نکلی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ آوازیں گیٹ پر موجود چوکیدار کو کوٹھی کے حصے کی طرف کھینچ سکتی ہیں۔ میں دوڑ کر اس کونے میں چلا گیا جہاں سے چوکیدار برآمد ہو سکتا تھا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ 2 سیکنڈ بعد تیز قدموں کی آواز آئی، پھر کسی نے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہا، او جیکی، او جیکی، او کی ہویا ہے، او جیکی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک لہیم شہیم سایہ دیوار کی اوٹ سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وزنی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ عقبی حصے میں روشنی کے لیے غالباً ٹیوب لائٹ جلانا چاہ رہا تھا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن دبوچی۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بے پناہ زور مارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہڈی ٹوٹنے کی وہی مخصوص آواز آئی جو اعلان کرتی کہ ایک اور زندگی نے اپنا رشتہ موت سے جوڑ لیا ہے۔ لہیم شہیم شخص کا جسم ترئی کی طرح میرے بازوؤں میں لٹک گیا۔ اس کی گرتی ہوئی وزنی رائفل کو میں نے اپنے پاؤں کی پشت پر روکا اور پھر فرش پر لڑکا دیا۔ مرنے والے کے منہ سے الائچی، سپاری، پان کی خوشبو آ رہی تھی۔ پان کا لعاب خون کی طرح اس کے کلے پر بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آرام سے فرش پر لٹایا اور پھر گھسیٹ کر گہری تاریکی میں کر دیا۔ چند سیکنڈ تک میں نے سنگن لی۔ ساحل صاحب کی اطلاع کے مطابق کوٹھی میں صرف 2 ملازم موجود تھے، لیکن یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں بہت کچھ پراسرار ہے۔ ساحل صاحب کی معلومات کے مطابق اس کوٹھی میں فی الحال فرنیچر، کراکری وغیرہ کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ مسلح افراد اور نہایت قیمتی دیوہیکل کتے عام اشیاء کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے جاتے۔ اتفاقاً مجھے مین انٹرنس کھلی ہوئی مل گئی۔ میں اس کشادہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ کوٹھی کے دروازے بلند و بالا تھے، فرش پر قالین تھے۔ میں نے ایک شخص کو سامنے ایک کمرے میں صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا یہ بھی ایک کرخت شکل کا آدمی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا ضرور، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں گیٹ پر موجود شخص کی اجازت سے اندر داخل ہوا ہوں۔ وہ اپنی بڑی بڑی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔
جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے زبان ہلانا بھی ایک شان کے خلاف سمجھتا ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، تب بھی وہ متکبر انداز سے میری طرف ہی دیکھتا رہا۔ میرے سر میں آگ سی دہک رہی تھی۔ میں نے ایک دم اس کی گردن یوں دبوچی کہ وہ آواز بھی نہ نکال سکا۔ اس کا کڑیل جسم زور سے تڑپا پھڑکا، لیکن میری گرفت سے نہ نکل سکا۔ وہ میری طرف پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ مجھے استاد جہانی کی حیثیت سے جانتا ہے۔ ایسا شخص میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اگلے چند لمحوں میں مجھے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ کسی اندرونی کمرے سے چاپ کی آواز ابھری اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اپنی گرفت میں آئے ہوئے شخص کو بے ہوش کر کے صوفے کے پیچھے ڈال دیا اور نئے آنے والے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن یہ جو کوئی بھی تھا، میرے سامنے آنے کے بجائے اوپر کی منزل پر چلا گیا۔ اس کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز میں نے صاف سنی۔ میں قریباً 5 منٹ تک اسی کمرے میں موجود رہا اور پھر ارد گرد کی سنگن لی۔ پھر محتاط قدموں سے میں بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سائلنسر لگا ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ بلند دروازوں والی اس کوٹھی کے اندر مجھے ایک اسرار کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اوپری منزل پر پہنچا۔ گراؤنڈ فلور کی طرح یہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ فقط ایک کمرے میں روشنی کے آثار تھے۔ اس کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک اور کمرے کے اندر سے گزرنا پڑا۔ مجھے گفتگو کی مدھم آواز سنائی دی، مگر آواز صاف نہیں تھی۔ بولنے والا شخص اس کمرے کے دوسرے گوشے میں بیٹھا تھا۔ آواز کو صاف سننے کی کوشش میں مجھے ایک راہداری سے گزر کر کمرے کے پہلو میں آنا پڑا۔ یہ کوٹھی کا خاص الخاص حصہ تھا۔ کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ راہداریوں میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی سے کان لگائے۔ بس ایک شخص کے بولنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ فون پر بول رہا ہے۔ میں نے ذرا دھیان سے آواز کے زیر و بم پہ غور کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کا سارا خون سمٹ کر میرے سر میں آ گیا ہے۔ میں اپنی جگہ ششدر بیٹھا رہ گیا۔ یہ بگ باس ہارون پاشا کی آواز تھی۔ یہ آواز میں نے کئی مرتبہ چودھری وحدت کی کوٹھی میں ٹیلی فون پر سنی تھی۔ میں اس آواز کو پہچاننے میں ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ الفاظ مکمل طور پر میری سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ ہارون پاشا ویسا ہی ٹیلی فون خطاب کر رہا جیسا میں سن چکا تھا۔ یہ کیا اسرار تھا؟ پاشا گینگ کے تمام لوگ اپنی تمام تر ہوشیاری اور عیاری کے باوجود یہی سمجھتے تھے کہ باس پاکستان میں موجود نہیں، وہ امریکہ سے بات کرتا ہے۔ کم از کم وحدت اور اشرف چیتا وغیرہ تو یہی سمجھتے تھے۔ باس کی فون کال آتی تو وحدت وغیرہ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ باس سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کہیں دور دراز بیٹھے ہوئے شخص سے بات کی جاتی ہے۔ شاید کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دور دراز بیٹھا ہوا شخص چند کلومیٹر دور گارڈن ٹاؤن میں موجود ہے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس کال کے سلسلے میں باس واقعی بے حد احتیاط کرتا تھا۔ یہ کال پہلے امریکہ پہنچتی تھی، وہاں سے خصوصی تکنیک کے ساتھ دوبارہ پاکستان آتی تھی۔ اس مواصلاتی شعبدہ بازی پہ یقیناً کافی خرچہ اٹھتا تھا، لیکن گینگ کے کروڑ پتی سرغنہ کو اس خرچے کی بھلا کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ کمرے میں ہونے والی گفتگو کے چیدہ چیدہ الفاظ میری سمجھ میں آ رہے تھے۔ باس یقیناً وحدت کی ناگہانی موت پر بات کر رہا تھا۔ ایک دو بار اس کی زبان سے میں نے وحدت کا نام سنا، پھر جہادات کا لفظ بھی کانوں میں پڑا۔ اس کی زبان سے جہادات کا نام سن کر انجانی سی خوشی ہوئی۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں بول رہا تھا، غالباً ساتھیوں کو یقین دلا رہا تھا کہ چودھری وحدت کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میرا اندازہ تھا کہ باس کی یہ آواز اسی ساؤنڈ پروف کمرے میں سنی جا رہی ہے جہاں اس سے پہلے میں نے گینگ کے معزز ارکان کو یکجا دیکھا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ جسم میں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک جوش کی ایک بے پایا لہر دوڑنے لگی۔ بالآخر میں اس پاشا گینگ یا تنظیم کے سرخیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کی اور یکے بعد دیگرے 3 کھڑکیوں پر دباؤ ڈالا۔ ایک کھڑکی کو اندر سے چٹخانی نہیں چڑھائی گئی تھی۔ کھڑکی بے آواز کھلتی چلی گئی۔ کمرے میں صرف ایک شخص موجود تھا اور وہ ایک جدید ٹیلی فون سیٹ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا تھا۔ کھڑکی کھلنے کے منظر نے اسے چونکا دیا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ میں ذرا تاریکی میں تھا، لیکن وہ تاریکی میں نہیں تھا، وہ پوری روشنی میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے کسی حالت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اشرف چیتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نادر جکی کے کارندے سے یہاں اس کمرے میں اس طرح ملاقات ہوگی۔ چیتا بھی پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں ہوش میں آئے، لیکن پہلے میں ہوش میں آیا۔ میں جست لگا کر کھڑکی کے راستے کمرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ چیتا ریسیور میں کچھ کہتا، میں نے کریڈل کا لیور دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے ریوالور کی نال اتنی تیزی سے چیتے کی کن پٹی پر آئی تھی کہ اسے جنبش کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اشرف چیتا نے ریسیور واپس رکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں نے اسے نشانے پر رکھا اور اسے چند فٹ دور ہٹ گیا۔ چند لمحے تک اس کمرے میں ایک سنسنی خیز خاموشی طاری رہی۔ تو تم ہو پاشا گینگ کے باس، بگ باس؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ چودھری وحدت کا قتل یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔
لیکن تم نے یہاں پہنچ کر ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اشرف چیتے کا لب و لہجہ حیران کن حد تک بدلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ دیہاتی انداز میں بات کرتا تھا اور الفاظ بھی دیہاتی طرز کے ہوتے تھے، لیکن آج اسے سن کر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت کوئی پڑھا لکھا بندہ بات کر رہا ہے، اور لب و لہجہ ہی نہیں، چیتے کی پوری شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں تصور ایک بیمار اور بھدے چیتے کا تھا، ایک ایسا معمولی سا گنڈا جو اپنے بہترین وقت گزار چکا تھا اور اب صرف ایک تجربے کے زور پر چند ماتحتوں پر حکم چلاتا تھا۔ لیکن آج جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے اس کے بدن میں برق سی کونتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ تو وہ چیتا ہرگز نہیں تھا۔ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ تم ہی بگ باس ہو؟ میں کچھ بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ آج جو کچھ تسلیم کرنا ہے تم ہی کو کرنا ہے۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ ہاں، یہ وہ چیتا ہرگز نہیں تھا۔ اگر یہ وہ چیتا نہیں تھا تو میں بھی جہانداد نہیں تھا۔ میں نے ریوالور اس کے سینے کی طرف سیدھا رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ تمہارے سینے پر گولی ماروں گا تو راہی عدم ہو جاؤ گے، ٹانگوں پر چلاؤں گا تو زخمی ہو کر گر پڑو گے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم ہلاک یا زخمی ہوئے بغیر خود کو میرے حوالے کر دو؟ وہ اطمینان سے قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، گولی چلا پاؤ گے تو کچھ کرو گے نا؟ یکایک مجھے اندازہ ہوا کہ اشرف چیتا بلا وجہ صوفے پر نہیں بیٹھا۔ غالباً صوفے کے بائیں ہتھے میں کوئی چمتکار موجود تھا، کوئی خاص بٹن یا کھٹکا وغیرہ۔ خبردار، اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دو، میں نے بھڑک کر کہا۔ اس نے ہاتھ تو اوپر نہیں اٹھائے لیکن گود میں ضرور رکھ لیے۔ اتنے میں مجھے کہیں پاس سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی عورت خرامہ خرامہ چلتی اس خاص کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی اونچی ایڑی فرش پر کھٹ کھٹ بج رہی تھی۔ میں نے اپنی پشت اس طرح دیوار کے ساتھ لگا لی کہ دروازہ میرے بائیں ہاتھ رہ گیا۔ اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو فوری طور پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر مقفل دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور ایک دراز قد عورت اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی۔ ٹرے میں کافی کے 2 کپ بھاپ دے رہے تھے۔ لو جناب، گرم گرم کافی۔ جوان سال عورت نے بڑی ادا سے کہا۔ نہ جانے کہ اسے دیکھ کر ہی مجھے ایسا لگا کہ وہ کوئی ہندو عورت ہے۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ بڑی چست شلوار قمیص پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ یکایک عورت کو اندازہ ہو کہ کمرے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے گھوم کر مجھے دیکھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں ڈگمگائی اور گر گئی۔ پیالیاں ٹوٹ گئیں۔ کافی قالین پر بکھر گئی۔ عورت کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ کبھی چیتے کو دیکھ رہی تھی، کبھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس عورت کو میں نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے۔ جب شروع میں ہم نے دفینے کا مال اسباب ایک ٹرک میں لادا تھا اور ٹرک بھٹک کر انڈین علاقے میں گھس گیا تھا تو شاید انہی دنوں کہیں اس عورت سے ملاقات ہوئی تھی۔ عورت کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ وہ مجھے شاہ جہان کی حیثیت سے پہچان گئی ہے اور اب ازحد پریشان دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے تاثرات کو چیتے نے بھی نوٹ کیا۔ وہ چند سیکنڈ تک عورت کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے بولا، تم اس کو پہچانتی ہو؟ یہی تو شاہ جہان ہے، اس کا ذکر شنکر صاحب نے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ چیتے کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، یہی ہے استاد جہانی۔ چیتے کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ وہ سناٹے کے عالم میں تھا اور میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے چیتے نے مجھے ششدر کیا تھا، اب وہ خود سکتے کی کیفیت میں تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی یہ عام گنڈا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تم نے مجھے پہچان ہی لیا ہے تو بہتر یہ کہ خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں نے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ میں تم سے متاثر ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ چھوٹا سا ٹی وی سیٹ آن کر دوں؟ اس نے ٹی وی سیٹ کی طرف انگلی بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری انگلی لبلبی پر تھی۔ اس نے ٹی وی سیٹ آن کیا، چند بٹن دبائے۔ اسکرین پر جو منظر ابھرا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ اسی نوبل کلب کا منظر تھا جہاں میں نے کمسن لڑکیوں کو شراب کے جاموں کے ساتھ گردش میں پایا تھا۔ پہلے کلب کے باہر کا منظر اسکرین پر آیا۔ یہاں شریفانہ کھانا پینا شریفانہ طریقے سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد اشرف چیتا نے مزید بٹن دبائے تو نوبل کلب کے اندرونی مناظر اسکرین پر ابھرنے اور غائب ہونے لگے۔ میری اور شنکر کی زوردار لڑائی سے نوبل کلب کے ہال کمرے کا جو نقصان ہوا تھا وہ پورا کر دیا گیا تھا۔ شیشے کی بنی ہوئی میزیں ایک بار پھر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ ان میزوں کے گرد نوخیز لڑکیاں تتلیوں کی طرح چکرا رہی تھیں اور شرابی نگاہیں انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان مناظر میں نے مٹھو کاکا کی ایک جھلک بھی دیکھی۔ وہ کیمرے کی طرف پشت کیے ایک فربہ اندام شخص سے بات کر رہا تھا۔ دونوں بیسمنٹ کے ایک تنگ سے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ تب اچانک اسکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھرا۔
بظاہر یہ کسی اسپتال کا کمرہ لگتا تھا، لیکن کھڑکیوں، دروازوں اور ان کے رنگ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نوبل کلب کا ہی کوئی حصہ ہے جسے اسپتال کے کمرے کی شکل دے دی گئی ہے۔ ایک بیڈ پر مجھے شنکر پڑا نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پلستر میں جکڑی ایک تکیے کے اوپر رکھی تھی۔ وہ واکی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایک خوبرو نرس اس کے سرہانے چوکس کھڑی تھی۔ واکی ٹاکی پر بات ختم کرنے کے بعد شنکر نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ چیتا بولا، شنکر بھائی، یہ دیکھو، تمہارے لیے کیسا تحفہ ہے میرے پاس۔ کیا یہی ہے شاہ جہان؟ شنکر نے غور سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شنکر ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ وہ چند سیکنڈ تک مجھے گھورتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، ہاں یہی ہے۔ پھر شنکر براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، اگر تھوڑی بہت شرم بھی تمہارے اندر ہے نا تو اپنی مونچھیں صاف کرا دو، یا کم از کم ان کو نیچا ہی کر دو۔ میں نے تمہارے پریوار کی عورتوں کے ساتھ بلاత్کار کیا کہ شرم سے مونچھیں نیچی کر دوں؟ سالے، تو نے اپنی غیرت کے ساتھ بلاత్کار کیا ہے۔ اس طرح دھوٹی اٹھا کر تو ہجڑے بھی نہیں بھاگتے جس طرح تو یہاں سے بھاگا تھا۔ کاش کوئی کیمرہ مین ہوتا نا تو وہ تمہارے دم دبا کر بھاگنے کی تصویر کھینچ سکتا۔ جن گدھوں نے لڑائی میں تم پر شرطیں لگائی تھی نا، وہ آج بھی بیٹھے تمہاری جان کو رو رہے ہیں۔ کیا بھاگنا تھا تمہارا، بھگوان کی سوگند، کمال ہی کر دیا۔ تمہارے کردار کی طرح تمہارا حافظہ بھی بہت کمزور ہو چکا ہے شنکر بھارتی۔ تمہیں اپنا بھاگنا بھول گیا؟ امارات کا وہ صحرا تو تمہیں یاد ہی ہوگا، اور الماجد کی محبوبہ نے جو مقابلہ کرایا تھا وہ بھی یاد ہوگا۔ وہ زندگی اور موت کا مقابلہ تھا، اس میں بھاگنے کا آپشن موجود ہی نہیں تھا، لیکن تم بھاگ نکلے تھے وہاں سے۔ شنکر کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ اس نے کچھ کہا، لیکن ٹی وی اسکرین پر آواز مجھے صاف سنائی نہیں دی۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اور اگر پھر بھی تمہارا اصرار ہے کہ میں نے بھاگ کر بزدلی دکھائی ہے تو اب فیصلہ کر لو، میں پھر حاضر ہوں۔ تم نے یا تمہارے کسی دوست نے دل کے ارمان نکالنے ہو تو ابھی اسی وقت نکال سکتا ہے۔ وہ ارمان بھی نکال لیں گے، اور ضرور نکالیں گے، لیکن پہلے تمہاری تھوڑی سی بے عزتی تو کر لیں۔ چیتا بولا۔ حالانکہ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ ایسے اعتماد سے بول رہا تھا جیسے اس نے مجھے گن پوائنٹ پر لے رکھا ہو۔ میں نے کہا، تم نے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ گفتگو کے دوران میں ہی پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے وارننگ دی، اپنے ہاتھ صوفے سے دور رکھو۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ صوفے کے ہتھے پر رکھا اور بٹن دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں فائر کرنے کا فیصلہ کرتا، زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی تھی۔ میں ایک سیکنڈ ہوا میں معلق رہنے کے بعد کسی نہایت نرم و گداز چیز پہ گرا۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ قریباً 8 فٹ مربع کے جس خلا سے میں نیچے گرا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے بند ہو گیا جتنی تیزی سے نمودار ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک شاندار بیڈ روم تھا۔ دیواروں پہ ہیجان خیز تصاویر تھی جس نرم گداز چیز پر میں گرا تھا وہ ایک شاندار بیڈ تھا۔ یہ جہازی سائز بیڈ لمبائی میں قریباً 9 فٹ اور چوڑائی میں 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اسے ایک لگژری سائز بیڈ قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس کی موٹائی 4 فٹ کے قریب تھی اور اس میں خاص تکنیک سے پرندوں کے پر بھرے گئے تھے۔ بڑے بڑے نرم گدیلوں اور گدیوں نے اسے مزید آرام دہ اور خوابناک بنا دیا تھا۔ میں نے بلند آواز میں شنکر اور پھر چیتے کو پکارا۔ میری آواز کمرے میں ہی چکرا کر رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازے پر زور آزمائی کی، لیکن وہ باہر سے مقفل تھا۔ میں نے شنکر اور چیتے کو بلند آواز سے گالیاں دیں۔ پھر خوابگاہ کے دروازے پر میں فائر کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پہلو سے چھن کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جس وقت میں خوابگاہ کے بڑے دروازے کی طرف متوجہ تھا، ایک بغلی دروازہ بے آواز کھلا تھا اور ایک چلتی پھرتی قیامت اندر آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بلا ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 برس رہی ہوگی۔ ستم برا ستم کہ وہ دلہن کے لباس میں تھی، نہایت قیمتی جھلملاتا و سرخ لباس، ہاتھوں میں مہندی، کلائیوں میں چوڑیاں اور گجرے۔ اس نے 16 سنگھار کر رکھے تھے اور گہنوں میں بھی کوئی کسر نہیں تھی۔ بندی سلام عرض کرتی ہے، اس نے اپنا جھلملاتا ہاتھ ماتھے پر لے جا کر کہا۔ اس کی آواز نے میری کھوپڑی میں 1000 پاور کا بلب روشن کر دیا۔ یہ آواز میں نے پہلے کہاں سنی تھی؟ سنی تھی ضرور، لیکن اچانک مجھے یاد آ گیا، بھائی جی کے پڑوس میں ڈکٹا فون کے ذریعے یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ مٹھو کاکا نے بڑے اعتماد سے یہ شہ پارا بھائی جی کو دکھایا تھا اور واقعی بھائی جی کی بھی رال ٹپک پڑی تھی۔ مٹھو نے بھائی جی کو بتایا تھا کہ لڑکی کا باپ سوتیلا ہے اور اپنی ضرورت کے تحت اس حسین شاہکار کو پہلی چند راتوں کے لیے اونے پونے بیچ رہا ہے۔ بعد ازاں بھائی نے اس شاہکار کی ایڈوانس پیمنٹ بھی مٹھو کاکا کو دے دی تھی۔ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حسین و جمیل لڑکی، جسے دیکھ کر بھائی جی جیسے محتاط شخص کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں، ایک روز میرے روبرو ہوگی اور سراپا دعوت ہوگی۔ کون ہو تم؟ کیا لینے آئی ہو؟
وہ ایک دلہن ہی کی طرح پل کے جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کا معصوم حسن ایک آگ کی طرح دیکھنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سدھائے ہوئے جانور جیسی لڑکی یہاں کیوں آ گئی ہے یا کیوں بھیجی گئی ہے۔ بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود لڑکی کو یہاں تنہا بھیج دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لڑکی کے چیتے وغیرہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ان لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں منوا سکتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں لگے ہوئے کسی خفیہ مائک سے چیتے کی زہریلی آواز ابھری۔ شاہ جہان، تمہارے بارے میں بہت سنا تھا، آج تم سے مل کر کافی خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس مہمان خانے تک پہنچنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ مطلب کی بات کرو چیتے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فی الوقت تو یہی چاہتا ہوں کہ تم یہاں شانت رہو۔ لڑکی پر گولی وغیرہ چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس تم اپنی سزا کو مزید سخت کر لو گے۔ اور ہاں، دروازوں پر بھی قسمت آزمائی نہ کرنا، یہ دھاتی دروازے ہیں، نہ تم ان کو توڑ سکتے ہو اور نہ ہی ان کے تالوں کو۔ بس 1-2 گھنٹے یا سکون سے گزار دو، پھر ہم تمہیں نکال لیں گے۔ ان 2 گھنٹوں میں مجھے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ میں نے بھننا کر پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ مائک بند ہو چکا تھا۔ لڑکی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے اپنے حنائی ہاتھ میں میرا بازو پکڑا اور خوبصورت بیڈ کی طرف لے آئی۔ اس کے لباس اور میک اپ سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ میرے ہاتھ سے سائلنسر لگا ریوالور پکڑا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا آپ کی جیکٹ اتار دوں؟ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ جیکٹ کی طرف بڑھا دیے۔ خاردار تاروں پر پھینکنے کی وجہ سے جیکٹ کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ مجھے گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے جیکٹ اتارنے دی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی حرکات و سکنات کو کہیں اور دیکھا جا رہا ہوگا، اور جہاں تک سننے کی بات ہے اس کا ثبوت تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مل ہی گیا تھا۔ یہ بات تو یقیناً شنکر اور چیتے بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اس کمرے میں ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی حرکت کروں گا اور نہ کچھ بولوں گا۔ پھر اس حسین قیامت کو دلہن کے ترنگ آمیز لباس میں یہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ لوگ چاہتے کیا تھے آخر؟ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی بیچاری بھی چیتا وغیرہ کے اصل منصوبے سے بے خبر ہے۔ دعوت انگیز نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی حرکات و سکنات رجھانے والی تھیں۔ شاید وہ نوخیز حسینہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے رجھانا اور جسمانی قربت پر مائل کرنا ہی اس کا فرض منصبی ہے۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے شروع کر دیے۔ میرے روکتے روکتے وہ میرے بوٹ اتار چکی تھی۔ اس کا ہر انداز قیامت تھا۔ میں نے اسے پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے گلاس نکالنے کے لیے الماری کھولی اور جان بوجھ کر کھلی رہنے دی۔ اس الماری میں وسکی کی کئی چمکدار بوتلیں نظر آ رہی تھیں۔ غالباً وہ مجھے رجھانے کے لیے اپنے شباب کی بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ شراب کی طاقت بھی استعمال کرنا چاہتی تھی۔ وہ پانی لے کر آئی اور بڑی نزاکت سے گلاس مجھے تھما دیا۔ اس کے ہاتھ بھی 100% دلہن کے ہاتھ تھے۔ مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں، انگلیاں، پنجہ وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ وہ ناقابل برداشت حسن کی مالک تھی۔ نہایت غیر یقینی حالات کے باوجود اس کی خطرناک قربت شدت سے محسوس کر رہا تھا میں۔ وہ مجھ سے لگ کر بیٹھ گئی۔ 5-10 منٹ تک مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ پہلے اس کا انداز ڈھکا چھپا تھا، پھر بالکل واشکاف ہو گیا۔ وہ از خود الماری سے بوتل نکال لائی اور اپنی نازک باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ میں نے اسے جھڑک کر دور ہٹایا تو ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منہ پھیر کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے نوخیز حسن کی چکا چوند سے جسمانی قربت پر مائل کرنا اس بیچاری کی مجبوری ہے۔ میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ قدرے نرم کر لیا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ عام سی تعارفی بات چیت تھی، یعنی وہ کہاں کی رہنے والی ہے، کہاں تک پڑھی ہے، اس کا والد کیا کرتا ہے۔ اسے ماڈلنگ کا شوق تھا۔ وہ اس شوق کے بارے میں بتانے لگی۔ تم جانتی ہو کہ ہماری یہ باتیں مائکرو فون کے ذریعے اس کمرے سے باہر سنی جا رہی ہیں؟ نہیں سنی جا رہی، وہ یقین سے بولی۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ بٹن آف کر دیا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے پاس ایک بٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا، ہماری باتیں ضرور سنی جا رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ریکارڈ بھی کی جا رہی ہوں۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ شاید پھر وہ محسوس کرنے لگی کہ میں تھوڑا بہت قائل ہو گیا ہوں۔ شاید آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہاں کوئی خفیہ کیمرہ وغیرہ موجود ہوگا۔ ایسی کوئی چیز یہاں نہیں ہے، آپ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایسا کوئی شیشہ نظر نہیں آئے گا جسے کیمرے کا لینس سمجھا جا سکے۔ میں لڑکی کے کہنے سے پہلے ہی طائرانہ نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے چکا تھا۔ بظاہر تو واقعی کو ایسی نشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر غالباً میری مزید تسلی کے لیے اس نوخیز حسینہ نے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، ایسی تاریکی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔
ایسی تاریکی جس میں بندے کے بھٹکنے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بیچاری اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مجھے بھٹکانے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ وہ تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا دلہن والا روپ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اوجھل ہونے کے باوجود دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس نے کمرے کی لائٹ پھر سے جلا دی، اپنے بال سمیٹے اور افسردہ سی ہو کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اسی دوران میں اچانک مجھے محسوس ہوا کہ نتنوں میں کوئی ناگوار سی بو گھس رہی ہے۔ میں نے شکیلہ نامی اس لڑکی کو دیکھا، وہ بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بو کا ماخذ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک دم ہی ہوا۔ میرا سر تیزی سے چکرایا اور ٹانگوں میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یکایک آنکھوں کے سامنے ایک سفید دھند پھیل گئی۔ میں نے شکیلہ کی ہلکی سی چیخ سنی۔ میرے منہ سے اشرف چیتے کے لیے گالی نکلی اور پھر سہارے کی تلاش میں ہاتھ لہراتا ہوا قالین بوس ہو